سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے سچی بات، سکھاتے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بات ہو رہی تھی والدین کی ذمہ داریاں، والدین کی رسپانسبلٹیز، اور پھر اس میں بہت سارے وہ مسائل جو ہمیں اپنی زندگی میں درپیش آتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اور بعض اوقات پھر ہم علامہ سردار احمد قادری صاحب فرما رہے تھے، پھر ہمارے اپنے جو بویا ہوا ہوتا ہے، جو خرابیاں پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، وہی جب وہ فصل اگتی ہے، پھر بے سکونی، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، گھر میں لڑائی جھگڑا، مال میں برکت نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں بھی ہم پہ تو کالا جادو ہو گیا۔ تو کالا جادو تو ہوا ہے جو خود ہم نے اپنے آپ پہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، حرام کو گھر میں لا کے۔ علامہ صاحب، بات اگر وہی سے شروع کریں تو یہ کالا جادو بھی آج کل بڑا فیمس ہے اور بڑی شہرت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی، میں اس کو دوبارہ مکمل کرتا ہوں۔ جی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ النساء کی 79 آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ٹھیک۔ تو فرمایا جو اچھی چیز ہو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی نسبت کرو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمام حسنات، تمام اچھے معاملات تمہاری زندگی میں، جو بھی نیکی کے معاملات تمہارے سامنے آئیں، اچھے معاملات آئیں، ان کو اللہ کی طرف سے منسوب کرو۔ صحیح۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی کے معاملات آ جائیں، جو برے معاملات تمہارے ساتھ پیش آ جائیں، جو تمہارے لیے پریشانی کی سبب چیزیں بنے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کی وجہ سے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا، جو ہم نے فصل بوئی ہے، وہی کاشت کر رہے ہیں ہم۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، وہ کالے جادو والا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ بزنس تو یہاں اتنا پاپولر ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ کالے جادو کے نام پر لوگ کہاں کہاں سے، دوسرے ملکوں سے اشتہار اس ملک کے اخباروں میں اور ٹیلی ویژن کی نشریات میں بھی بعض دفعہ دے دیتے ہیں، اور اخباروں میں بھی آتا رہتا ہے، اور یہاں سے لوگ بیٹھ کر آپ دیکھیے ہزاروں پاؤنڈز خرچ کر کے صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم پر جو زیادہ کالا جادو ہوا ہے اس کا توڑ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے میں سمجھا دیا کہ اگر تم پر کوئی کالا جادو ہو بھی گیا تو وہ تم معوذتین پڑھو، آخری 2 سورتیں پڑھو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے جی مجھے لگتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بالکل بالکل، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ اور اینڈ لاسٹ سورہ، رات کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک کر، یعنی اپنے ہاتھ پر پھونک کر، اس طرح سے اپنے جسم پر ایسے ہاتھ لگا کر سو جائیں تو پوری رات آپ شر شیاطین سے محفوظ رہیں گے، کوئی کالا جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ تو وہ صاحب تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھا کیجیے اور گھر میں دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ سر جھکا کر بیٹھے رہے، کہنے لگے جی کوئی آپ دیکھیں، ہم لگتا ہے ہم پر کوئی عمل ہوا ہے، کتاب کھولیں۔ ہاں، میں نے کہا حضرت یہ، میں نے کہا بزرگ تھے، میں نے کہا دیکھیے یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا آقا علیہ السلام کی وسیلہ طیبہ سے، تو اس کو آزمائیں۔ تو پتہ ہے وہ جواب میں کیا کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو ہم کیسے اس کو پڑھیں؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ نے قرآنی آیات ہیں کیا ان کو پڑھنے کا طریقہ ان کو سمجھا دیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اپنے اہل و عیال کو۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کہ آپ جو اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ ولد صالح یدعو لابیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے پیچھے وہ جو اولاد چھوڑ جاتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے لیے، اپنے والد کے لیے جو دعا کرتا ہے، وہ اس کی دعا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ صحیح بات چلی تھی۔ فرمایا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ریسیپروکل ہے، یعنی یہ اب جو آپ دیکھیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ چیزیں ان کو تلقین کریں۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ وہ بچپن میں تو ہم نے کہا جی
ہمیں گھر میں گئے، انہوں نے کہا جی دیکھیے ہمارا بچہ جو ہے نا بڑا ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، آپ نے دیکھی ہے، بڑے ہم چلتے رہے، سب سے پہلے یہ کھانا کھاتے ہیں پھر دیکھیں گے، کہ لیکن نہیں کھانا بعد میں کھائیے گا، دیکھیے یہ بریک ڈانس کیسے کرتا ہے. صحیح. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، علامہ صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں، فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو زبان کھولنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور سکھاؤ. جی ہمارے ہاں جو نیا گانا آتا ہے پہلے بچوں کو وہ سکھایا جاتا ہے جناب. جی بالکل. یعنی جو سرکاری دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنے بچوں کو جب وہ بولنا شروع کریں اللہ سکھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سکھا دو اور ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا، بلکہ یہ تو ایک پورا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے، پورا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے بندے کا اپنا رب کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو حضرت ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مشہور جو گانا نیا آتا ہے ہم بچوں کو پہلے وہ سکھاتے ہیں. جی اور دیکھیے پھر وہ کہتے ہیں جی یہ بچے جی پڑھ نہیں سکتے یہاں، چونکہ سمجھ نہیں سکتے اور یاد نہیں کر سکتے. تو آپ کی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر وہ اتنے بڑے لمبے گانے یاد کر لیتے ہیں وہ، تو قرآن پاک کی وہ صورتیں یا آیتیں کیسے یاد نہیں ہوتی؟ جناب بات یہ ہے علامہ صاحب معذرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی روح سے بھی آشناس کرانا ہے. معذرت کے ساتھ حضرت آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت بات یہ ہے آپ نے وہ روح جو ہے روح محمدی جسے اقبال کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے جناب. وہ بھی اپنے بچوں کے اندر ڈالنی. رات کو دیر تک جب وہ گانوں کے پروگرام دیکھے جائیں گے، ویکینڈ پورا کا پورا فلموں کی نظر ہو جائے گا، اور اس حد تک کہ بچہ جب قرآن شریف کا، مجھے یاد ہے کہ ایک دن بچے نے کہا بھی میں نے قرآن شریف ختم کیا ہے اور میری والدہ پریزنٹ کے طور پہ مجھے سینما میں لے کے جا رہی ہیں. جب وہ قرآن شریف، حضرت میں یہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں کر رہا، یعنی بچے نے قرآن شریف ختم کیا اور ماں اس کو اہتمام کے طور پہ، ایک تحفے کے طور پہ، اپریسیشن کے طور پہ کبھی مجھے شاہ صاحب آج جلدی چھٹی دے دیجئے، میری والدہ نے مجھے قرآن پاک ختم کرنے کی خوشی میں جو پریزنٹ دیا وہ مجھے سینما میں لے کے جا رہی ہے. اب گانے یاد تو ہوں گے، اس پہ اتنی انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے، اتنی محنت جو ہو رہی ہے، گھنٹے لگ رہے ہیں، دن لگ رہے ہیں، صبح و شام گانے چل رہے ہیں، گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، کار چلاتے ہوئے گانے شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں وہ ٹی وی پہ ہم گانے لگا دیتے ہیں، ویکینڈز پہ وہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتی ہیں. جب اتنی محنت اور توجہ ان پہ کی جائے گی، گانے یاد تو ہوں گے جناب. آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ہمارے والدین جو ہے نا تقیے پر ایک شعر لکھا کرتے تھے بچوں کے لیے خاص طور پر. جی وہ آپ بچپن کی سہانی یادیں تازہ کیجئے نا ذہن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے سبحان اللہ، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. اللہ اکبر. شعور میں جب ہم نے آنکھ کھولی نا تو تقیے پر لکھا ہوا ہم نے پایا یہ. تو ہم نے پھر اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا تو مفہوم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا بیٹا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ سوئیں تو آپ درود پاک پڑھ کر سوئیں اور کلمہ طیبہ کے ورد سے اپنے دن کا آغاز کریں. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں بھی اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ بچے کو تلقین کریں کہ وہ صبح اٹھے تو آقا علیہ السلام کی دعا ہے. آپ علیہ السلام صبح جب اٹھتے تو فرماتے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اللہ استغفار پڑھتے کہ میں اس اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایک موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی، اللہ اکبر، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اچھا تو اب وہ یہ ہے کہ یہ آپ اگر یہ بچے کو یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ کر شروع ہو، دل کا آغاز کرے، تو اس میں ایک برکتیں ہوں گی، ایک روحانی سکون ہوگا اور وہ دن خیریت سے گزرے گا. پھر آپ بچے کو بتائیں کہ آپ جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ آیت الکرسی پڑھیے، صحیح، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے جائیں تاکہ آپ کا پورا دن آپ کے لیے پروٹیکٹڈ ہو. پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. The angels will be protecting you from all the evil tactics. صحیح. تو شیطانی وسوسوں سے آپ کے اللہ رب العالمین فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ معمولات جو ہیں یہ ایک مسلمان گھرانے کے، یہ تو آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چھوڑ رکھا ہے کہ یہ کام تو مسجد کے امام صاحب کا ہے، بس کہ وہ اس کو سمجھائیں. وہ کچھ ان کے پاس مسجد کے امام صاحب جو مسجد کے آپ کو گھر سے بیکنگ نہیں ملے گی، مسجد کے بیچارے اس کو اپروو نہیں کریں گے. یعنی آپ نے دین تو رکھا صرف وہ 1-2 گھنٹے جو مسجد میں گزارتا ہے، اور گھر میں جو باقی وقت گزارتا ہے اس میں آپ نے دین کا نام ہی نہیں لینا. مسجد کے بیچارے امام کے پاس تو اب دین کا تعلق نہیں ہے، دین کا تعلق صرف مسجد سے ہے. علامہ صاحب وہ تو عبادات کے لیے مرکزی جگہ ہے، دین تو پورے معاشرے کا حصہ ہے نا. صحیح.
وہ آپ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، آفس میں ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں ہیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. یعنی صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی فارغ وقت ہوتا ہے تو کہ ہم بازار میں جا کر بیٹھ جایا کریں، جسے ہم کہتے ہیں نا جسٹ ٹو کل دا ٹائم، ایسے وقت گزارنے کے لیے کبھی ہم بازار میں جا کر بیٹھ جایا کریں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم بیٹھ سکتے ہو لیکن تمہیں 2 شرائط ہیں جو بازار میں بیٹھنے کی، وہ پوری کرنی ہے. وہ پوری کر لو تو پھر بازار میں بیٹھ سکتے ہو. فرمایا کیا یا رسول اللہ؟ میں ایک تو یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آنے جانے والے اپنے مسلمان بھائی کو سلام بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. سلام کرنا ہے اور نگاہیں اپنے نیچے رکھنی ہے تاکہ کسی نامحرم پر نگاہ نہ پڑے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تربیت گھر کے لیے نہیں، بازار کے لیے ہے. صحیح. یعنی بازار کے لیے ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ یعنی عجیب حالت ہو کہ گھر میں تو یعنی بعض حالات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں تو بالکل عام سے سادہ سے کپڑے پہنے جائیں، اور جیسے ہی وہ بازار میں جانا ہو، لوگوں کے سامنے جانا ہو، غیر محرموں کے سامنے جانا ہو، تو پھر ہم وہ شوق اور برقیلا لباس پہن کر اس حالت میں جائیں کہ غیر محرموں کے سامنے وہ صورت لے کے جانا جائز ہی نہ ہو. یعنی جس کے لیے آرائش اور زیبائش کرنی تھی، مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ اس صورت میں جب عورت گھر سے قدم باہر رکھتی ہے کہ اس کی زیب و زینت لوگوں پر ظاہر ہو تو اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. یعنی جس کے لیے آرائش اور زیبائش کرنی تھی، جس کے لیے بناؤ سنگار کرنا ضروری تھا، اس کے لیے تو کیا نہیں. جی بالکل نہیں. یعنی جس کے لیے آرائش و زیبائش، زیب و زینت کرنی تھی، اس کے لیے تو کیا نہیں، اور جس کے لیے کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے لیے کر کے تو محافل میں یا بازار میں یا دیگر جگہوں پہ جو سوشل پلیسز ہیں ان میں چلے گئے. اچھا، اس کا اولاد پہ بڑا برا اثر ہوتا ہے حضرت. جی بالکل. دیکھیے نا، اب آپ اولاد جو ہے وہ اپنے یعنی کہ اپنے والدین کی کاپی ہوتے ہیں نا. صحیح. والد اگر نماز نہیں پڑھتا اور کہے بچوں کو نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں یہ اگر اچھی چیز ہے یہ خود کیوں نہیں پڑھتا. صحیح. اچھا، اور اسی طرح اگر والدہ وہ اپنی بچی کو کہے کہ تم سر پہ دوپٹہ لیا کرو یا پردہ لیا کر کیا کرو اور خود وہ نہیں کرتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ یعنی یہ جو کام خود نہیں کر رہی والدہ وہ مجھے کیوں کہہ رہی ہے. تو والدین دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں پہلے خود عمل کر کے دکھائیں. نہیں، عمل ضرور کریں. جب اپنے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر لیں گے تو then they will follow you. آپ ان کے لیے، میں ایک بات پھر کہتا ہوں کہ والدین جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل اگر بن جائیں تو پھر وہ آپ کو بعض دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا اردو میں جنبش ابرو کو سمجھتے ہیں. Then they will understand what is the liking and disliking from our parents' point of view. کہ کون سی چیزیں ان کو پسند ہیں، کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیں گے. وہ علامہ صاحب کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لوڈر دین ورڈز. جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے. جب آپ مہمان گھر پہ آئے نا تو مہمان جیسے ہی آئے آپ نے بڑی ان کی باؤ بھگت کی، جیسے وہ گئے آپ نے غیبت شروع کر دی. تو بس بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے یہ دس از پارٹ آف آور لائف. اچھا، ایک اور بات ہے علامہ صاحب، یہاں پہ بات ہم نے پرورش سے شروع کی اور اس کے بعد ہم اس بات پہ آ رہے تھے کہ جو اولاد کی جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. وہاں سے بات کرتے کرتے ہم اگر اپنے واپس ٹریولنگ پوائنٹ پہ آئیں تو اس میں یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ والد کو یا والدہ کو اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی انٹینشنز اور اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی لگائی ہوئی ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں گے تو انہیں اس کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا. اور میں ایک حدیث پاک اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال ذرائع سے دنیا طلب کی تاکہ اپنے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے رکھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی مہیا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے روز اللہ کے سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمک رہا ہوگا. یعنی 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا کہ جو روزی تو کمائے لیکن اس لیے تاکہ وہ بھیک مانگنے سے اور کسی کے سامنے شرمندگی سے اور دستے سوال دراز کرنے سے محفوظ رہے اور تاکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو حلال کا رزق عطا کر سکے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. دیکھیے بالکل، میں یہاں ایک اور حدیث پاک بھی یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے یہ رزق حلال کرنے والے
اور کسی پر یعنی ناجائز طریقے پر انحصار نہ کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ الید العلیا خیر من ید السفلی، سبحان اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. صحیح. مطلب یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ کما کر کسی کو دیتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا جیسے آپ نے فرمایا صدقہ سب سے پہلے بہتر اپنے خاندان کے لیے، یعنی اس پر خرچ کرنا جو ہے چیریٹی یہی ہے. تو پھر اس کے بعد اپنے والدین ہیں، پھر اپنے خیش و اقارب ہیں، والدین تو ذمہ داری ہیں خیر اس کی، اس کے بہن بھائی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ الید العلیا خیر من ید السفلی. اور پھر آپ نے ایک محنت کش کو دیکھا، اس کے ہاتھ کھردرے تھے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں محنت کر کے آیا ہوں. تو آپ نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے، بڑے پیار سے دیکھتے رہے اور فرمایا القاسب حبیب اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مالی معاملات بہتر نہیں ہیں، تو آپ جلدی دعا فرمائیے. آپ نے کہا دعا تو میں کروں گا، یعنی مفہوم یہی ہے، لیکن تمہارے پاس کچھ ایسے وسائل ہیں کہ تم محنت کرو اور کچھ اپنے خاندان کی کفالت کر سکو. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. تو وہ جو کچھ جمع پونجی تھی لایا. آپ نے فرمایا اس سے کلہاڑا لے کر آؤ، لکڑی لے کر آؤ، دستہ اس کا اور لوہے کا کلہاڑا. یعنی راوی بیان کرتا ہے، راوی حدیث میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے، یعنی جسے اللہ ید اللہ کہتا ہے، اس کلہاڑے کو اس دستے کے اندر فٹ کیا، خود کلہاڑا تیار کر کے دیا، اور اس کو کہا جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور پھر میرے پاس آنا. وہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں اس کو بیچ کر اپنے خاندان کی کفالت کر کے واپس آیا. تو کہا یا رسول اللہ اب میرے اندر یہ استطاعت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا سا بچ کر ان کی اور ضروریات بھی پوری کر سکتا ہوں، بچ گیا تھوڑا سا اور. تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی آپ جو ہے، آپ ہمیں دیکھیے نا معاشرے میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی وجہ سے کافی سالوں سے بیٹھے ہوئے بینیفٹس پر محنت ہی نہیں کر رہے، اچھا، اور ناجائز طریقے پر کلیم کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کمانے والا ہے، پورا خاندان اس پہ انحصار کر رہا ہے، نہیں تو وہ جو اچھے خاصے صحت مند نوجوان ہوتے ہیں، لڑکے ہیں، ایک بوڑھے باپ کی کمائی پر پل رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ اچھا وہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، باپ ان کا بوڑھا ہے، یہ خود بیٹے شادی شدہ ہیں لیکن باپ کی کمائی پر آرام کر رہے ہیں. پر اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اس کے بیوی بچے، وہ اپنے بھائی کے دولت پر یا اپنے والدین کی دولت پر ہی انحصار نہ کرے، وہ اپنا شیئر بھی ڈالے. میں یہاں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی اس پہلو کو، جب آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی، 8 سال کی عمر مبارک میں آپ علیہ السلام حضرت ابو طالب کی کفالت میں گئے ہیں جو آپ کے چچا تھے. صحیح. آپ نے دیکھا کہ گھر میں یہ کثیر العیال ہے میرے چچا، گھر میں آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں، بڑی فیملی ہے، لیکن ایک اسرت ہے، ایک مالی تنگ دستی کا ایک ماحول ہے. تو آپ علیہ السلام نے محسوس کیا. 8 سال کی عمر مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے جاؤں گا. تو چچا نے کہا ہوگا کہ نہیں آپ ہمارے پاس ہیں. کہا نہیں، یہ میری خواہش ہے کہ میں یہ خدمت کروں. 8-9 سال کی عمر میں بکریاں چرانے جاتے ہیں، وہاں سے جو معاوضہ ملتا، جو دودھ کی صورت میں ملتا یا کوئی اور چیزیں ملتی، وہ گھر لے آتے. اور 8 سال کی عمر میں آپ نے اس فیملی کو پرووائڈ کرنا شروع کیا جو فیملی آپ کی لک آفٹر کر رہی تھی. صحیح. آپ نے فرمایا یہ 8-9 سال کی عمر مبارک میں آپ نے یہ کام شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے تجارت کی ہے. یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا تعلق پیدا ہوا، آپ کے ساتھ جو ان کی مودت اور محبت پھر شادی کے تعلق میں بند گئی، وہ آپ نے ان کے لیے کام کیا تھا. شام کے سفر میں گئے تھے، امانت و دیانت سے کام کیا. اور اسی وجہ سے یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا، نوجوانوں سے کہا کہ اگر تم شادی جتنی جلدی کر سکتے ہو کرو، لیکن نوجوانوں کو خاص طور پر کہا کہ اگر تم اپنی ذمہ داریاں ادا کر نہیں کر سکتے، حقوق سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر یہ مالی طور پر یہ استطاعت نہیں ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے کر سکو گے، تو پھر اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے روزے رکھو، نفلی روزے رکھو، نفلی روزے رکھو، تاکہ تم اس قابل تو نہیں ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ مناسب ہو سکے، تو نفلی روزے رکھو تاکہ تم اپنے آپ کو برے نفسانی خواہشات سے بچا سکو. ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی تھی علامہ صاحب، میں اس کی طرف واپس آنا چاہ رہا ہوں اور پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کا وقت بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہی مہمان جاتے ہیں تو ان کے خلاف غیبت شروع ہو جاتی ہے. میں اس سے بھی آگے کی بات ہے اور بڑی یہ پریشان کن صورتحال ہے جب والدین ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے میں پھر کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ جو ڈائیورس ریٹ ہے، جو سیپریشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اس میں والد
والد یہ کوشش کرتا ہے اولاد میرے ساتھ لگ جائے, والدہ یہ کوشش کرتی ہے اولاد میرے ساتھ لگ جائے, اور اسی جھگڑے میں, اسی تنازع میں والد والدہ کی بدخوئی کرتا ہے اور بڑے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگاتا ہے, اور اسی طرح والدہ جو ہیں وہ بڑے بڑے سنگین اور کردار کے حوالے سے الزامات والد پہ لگانے کی کوشش کرتی ہے. اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تو آپس میں سیپریشن ہو گیا, اولاد میرے ساتھ آ جائے, باپ چاہتے اولاد میری بن جائے, ماں چاہتی ہے اولاد میری بن جائے. اب اولاد کے سامنے جب ان کے, اب دیکھیں نہیں یہ بات تو پکی ہے کہ اولاد کو اپنے والدین اچھے لگتے ہیں, ایک فطری محبت ہوتی ہے نا, اب اس پہ اولاد پر بڑا سنگین قسم کا اثر پڑتا ہے. اب وہ نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں, یعنی یہ کتنی سنگین علامہ صاحب صورتحال ہے کہ والدین آپس میں, خواہ وہ ابھی نکاح میں یا سیپریشن ہو چکی ہے اور اس سے آگے بڑھ کے ڈائیورس ہو چکی ہے, اس کے باوجود بھی انہیں یہ بات ملحوظ خاطر ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ کچھ ہی ہے, اگر ڈائیورس بھی ہوگی, طلاق بھی ہوگی, وہ اس کے بچوں کی ماں ہے, یا اگر اسے رشتہ ختم بھی ہو گیا پر نکاح باقی نہیں رہا پھر بھی وہ اس کے بچوں کا باپ ہے. لیکن اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اور ایک دوسرے کے خلاف غیبت بھی کی جاتی ہے, تہمت بھی لگائی جاتی ہے, بہتان بھی لگائے جاتے ہیں, اور نہایت سنگین قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں بھی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال ملتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ جو ہے وہ مشرکہ تھی, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ٹھیک, جو طلاق ہو گئی نہیں, وہ رہ نہیں سکتے, آپ مشرکہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا نا ازدواجی, صحیح, وہ مالی مدد کے لیے مدینہ منورہ میں آئیں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کے ساتھ جو ہو سکتا تھا مالی, آپ دیکھیے علیحدگی ہو گئی ہے پھر بھی مالی مدد کی. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس آئی ہیں, یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے, وہ آئی ہے مجھ سے مالی مدد طلب کرنے کے لیے, تو فرمایا تم اس کے طریقے پر نہیں چل سکتی, یعنی اسلام قبول کرنے کے وہ خلاف ہے, تو وہ اس کی بات نہ سنو لیکن اس کی مدد تو کرو, ماں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام بھی کریں اور اولاد کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کی طرفداری کریں اور دوسرے کے خلاف بات کریں. صحیح, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. والد اپنی بیوی کی یعنی بدخوئی کرے, غیبت کرے اپنی اولاد کے سامنے, اور یہ سمجھے اولاد میری عزت کرے گی, اولاد کبھی بھی نہیں بنے گی, نہ ماں کی رہے گی نہ باپ کی رہے گی. علامہ صاحب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی اس گفتگو کو مزید آگے تک لے کے جائیں, بدقسمتی سے باتیں شروع کی, اولاد دونوں سے متنفر ہوگی. علامہ صاحب اختلافات آپس میں ہو سکتے ہیں, وہ نپٹائیے, بلکہ کوشش کیجیے اولاد کے سامنے نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ہو بھی جائے تو اولاد کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک کے متعلق بد زبانی اور بد کلامی کرے. کیوں کہ فرمایا کہ والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے, اور فرمایا جنت جو ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. جزاک اللہ. علامہ صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا, یہیں پہ ہمیں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہوگا. ناظرین آج کے سیشن میں یقیناً ہمارے لیے بہت سارا سنجیدہ پیغام ہے جس پر ہم فکر کریں, عمل کریں اور اپنے گھروں میں بہتری لانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کا خاتمہ سچے دین پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سچی بات جزاک سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے